بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ سے کہا، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ سنا تو تڑپ اٹھیں اور ایسا جواب دیا، سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی کمسن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کی زردی سرخی میں بدل گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ شاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا پوچھیں۔ عرض کیا کہ عورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوال سن کر مسکرا گئیں اور فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں۔ کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور
حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ دریافت کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہی تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اسے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں اسے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کرتی۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہ ہوں؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھی، ہنسی کھیل کر لیتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دیں۔ کہنے لگی کہ فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے، پروردگار کی معرفت ملی ان کے صدقے میں، اسلام ملا ان کے صدقے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ اے فاطمہ، پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے
فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون سی بات؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میں فاطمہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگیں فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تم جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تمہارے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کی بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھیں یا بیویاں تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس پر کالی دھاڑیاں تھیں۔ میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اسے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تو ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ اعزاز بھی مجھے ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی مجھے اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی فاطمہ الزہرا کی طرح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیا عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔